دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کا میں تھوڑی سی اس میں آپ وضاحت چاہوں گا کہ انتقال ذہن اگر کسی کا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ گانے اس نے سنے اور وہ پھنسے نعت خان، تو پہلا قصور تو اس کا اپنا ہے کہ اس نے کیوں اپنے ذہن کے اندر پہلے ایک چیز کو رکھا تھا. چلیں ٹھیک ہے، اس نے تائب ہو گیا ہے. دیکھیں طرز فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. وہ گانے کے ساتھ ملی تو بری محسوس ہوئی، نعت کے ساتھ ملے تو پھر اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور جیسے حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشہور گانوں کی جو طرزیں ہیں کہ سنتے ہی فوراً ذہن گانے کی طرف چلا جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کچھ اور تصورات اس کے ذہن میں آ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ سننے والے کو بھی معیوب محسوس ہوتا ہے اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے. نعت خان ماشاءاللہ ویسے کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، بہترین طرزیں بنا سکتے ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ. کچھ ملتی جلتی تو ہو سکتی ہیں مفتی صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ نعت خانوں میں شاید اگر میں کسی سے پوچھوں تو وہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا ایسا نعت خان ہے جس نے گانے کی طرز پر نہیں پڑھی. بالکل صحیح. یہ اور بات ہے کہ خوش گمانی کرنی چاہیے کہ اس نعت خانے بھی ہو سکتا ہے وہ نہ سنی ہو کہ بہت پرانے گانے کی طرز ہو اور نہ پتا ہو، اس نے اس کو ایک ترتیب دیا. جی ہاں بالکل ایسا، لیکن سننے والے نے سن رکھی تھی. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جو موجودہ دور میں یا سابقہ ادوار میں بہت زیادہ مشہور سانگ ہوتے ہیں، یہ تو سنتے ہی فوراً ایک دم وہاں ذہن چلا جاتا ہے. یہ ایسا مناسب نہیں ہے. باقی اگر کسی نعت خان کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں گانے کی طرز اس میں لگا رہا ہوں تو بہرحال وہ قابل گرفت نہیں ہے. ٹھیک، شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. اور پہلی بات یہ کہ گانوں کا کلچر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب اگر وہ نعت خواں کوئی نعت پڑھتا بھی ہے تو جو اس طرف زیادہ راغب رہے ہیں، اس طرف ان کا ذہن متبادل ذہن اس طرف زیادہ رہا ہے، ان کو اس بات سے زیادہ جو ہے وہ کشش پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جو سادہ طبقہ ہوتا ہے عموماً اگر وہ اس کو گانے کا اس کا تصور یا اس کی ساز یا اس کا سوز اس کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کلام سمجھنے کے لیے وہ طرز اس کے دل میں اس راستے کو استوار کرتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا نفع کا باعث ہوتا ہے. لیکن وہی جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مشہور اور معروف چیزیں ہیں اس سے تو یقیناً طرزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان بخاری شریف حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ طرز میں قرآن پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یہ ہے. اور یقیناً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع میں یا باہر جب پڑھتے ہوں گے اس طرح کے جس طرح کے حدیث جو ہے کہ وہ اونٹ چرانے والا جب غزل پڑھا کرتا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اشعار جو طبیعت سے بوجھ کو ہٹائیں تو وہ بھی کوئی طرز کی صورت میں تو ہوتے تھے نا. جی ہاں. تو یہ تو طرز مل سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نعت خان جو ہیں وہ سہل پسندی کا شکار ہیں. وہ شعوری طور پہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کی کوئی طرز بنوائی جائے. اب شاعر سے کلام تو لے رہے ہیں، کسی کمپوزر سے اس کی طرز کی انہوں نے نہیں بنواتے، طرز دے کر کلام کرتے ہیں. آپ اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرف چلے گئے. ہاں جی، پہلے طرز دی جاتی ہے شاعر کو نہیں اس پہ لکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ہجر کی کیفیت ہے اور جو طرز ہے اس میں وہ دوسرے طرز بنانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایفیکٹو کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. طرز بنانے کا طریقہ یوں ہوتا ہے جیسے بس چٹکیاں بجا رہے ہیں اور کہا اب دیکھو کیا بن رہی. تو یہ طریقہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو کانٹینٹ دیکھیں کہ اس کا موڈ کیا ہے اور اس پر کیا موڈ آنا چاہیے. حضوری کی کیفیت ہے، ہجر کی کیفیت ہے، یا کوئی جوش و جذبے کی کیفیت. ایک وقفہ لینا ہے. میں